صبح اٹھتے ہی فریش ہوتے ہی ہاتھ میں ایک بڑا سا کپ چائے کا پکڑتے ہیں اور پکڑ کر لان میں بیٹھ کر کرسی میں بیٹھ کر ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کر اور ایک ہاتھ میں اخبار پکڑ کر اور بڑا کپ دکھا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے باشعور ہیں، ہم بڑے فلسفی ہیں، ہم سے بڑا کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا، 4 کالم پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا تجزیہ کوئی نہیں کر لیتا۔ یہ کام یا یہ چیز انسان کے شعور، اس کے عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اگر تم عقل مند اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں باشعور ہوں، میں عقل مند ہوں، تو پھر اس قرآن کو پڑھو جس کے اندر تمہارا ذکر، جس کے اندر اللہ نے تمہاری باتیں بیان کی ہیں کہ انسانیت کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس کو کس طرف آنا چاہیے۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، معاشرے میں رہتے ہوئے ہر انسان جو بھی اپنے معاشرے سے آگاہی رکھتا ہے، اپنے ماحول کے ساتھ واقفیت رکھتا ہے، وہ ملکی لیول کے ہوں یا انٹرنیشنل لیول کے ہوں، ان کے ساتھ واقفیت رکھنا، ان کی آگاہی رکھنا اور ان سے وابستہ رہنا، اس چیز کو ہمارے ہاں شعور کی علامت سمجھا جاتا ہے، عقل مندی اور سمجھداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور ان سے واقفیت اختیار کرنے کے جو ہمارے ذرائع ہیں، جو ہمارے راستے ہیں، جو ہمارے طریقے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم صبح اٹھتے ہی یا تو نیوز چینل لگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم کہاں پر کھڑے، یا پھر اخبارات کو اٹھا کر یا پھر جرائد رسائل کو اٹھا کر ان کو پڑھا جاتا ہے، کالم پڑھے جاتے ہیں، اور جتنے ایسے ذرائع ہیں ان کو اختیار کیا جاتا ہے اور ان سے وابستگی اختیار کی جاتی ہے تاکہ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے جو حالات ہیں ان سے آگاہی حاصل کریں اور ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ بات اور یہ چیز اور یہ کام جو ہے، یہ شعور، عقل مندی، سمجھداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی بات جو ہے، جو ہمارے اللہ نے ہمیں بتلائی ہے، ہم سارے راستے تو اختیار کرتے ہیں اپنے شعور کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی سمجھداری کو ثابت کرنے کے لیے، اور ہم سارے ذرائع کو سامنے رکھ کر ان کو دیکھتے ہیں، بے شمار نیوز چینل سنتے ہیں، پھر اخبارات مختلف ہم پڑھتے ہیں، پھر کالمز پڑھتے ہیں، اور ہم پھر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے تجزیہ کار بھی ہیں، ہم بہت بڑے سمجھدار بھی ہیں، ہم سے بڑا تجزیہ نہیں کر سکتا۔ یہ سارے راستے اختیار کرتے ہیں اور ہم واقفیت اختیار کرتے ہیں اپنے ماحول کے ساتھ۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو بات بتلائی انسانیت کو مخاطب کر کے، اللہ نے فرمایا سورۃ الانبیاء کے اندر پہلے رکوع کی آخری آیت کے اندر، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ جو کتاب میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے قرآن مجید، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جس کے اندر تمہارا اپنا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے بتلایا کہ تم نے اگر اپنے حالات سے واقفیت اختیار کرنی ہے، تم نے نیشنل اور انٹرنیشنل حالات کو دیکھنا ہے کہ وہ کس لیول کے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تم اس قرآن مجید کو اٹھاؤ، اس کو پڑھو اور دیکھو کہ تم کہاں پر کھڑے ہو۔
یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو بتلائے گی کہ تم کتنا تم سچ بولتے ہو، کتنا تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ وہ کتاب ہے جو تم کو بتلائے گی کہ تم وعدہ خلافی کرتے ہو یا عہد وفا کرتے ہو۔ یہ وہ کتاب ہے جو تم کو بتلائے گی کہ تم نے دوسروں کا احساس کیسے کرنا ہے، تم نے دوسروں کے لیے آسانی کیسے پیدا کرنی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ تم کو بتلائے گی، جب ہم پڑھیں گے اسے تو یہ بتلائے گی کہ دنیا کے حالات کیوں خراب ہیں، دنیا کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ اس کے اندر پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں ان کو بیان کرنے کا اللہ رب العزت کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم اس کو دیکھو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، انہوں نے کیا غلطیاں کی اور آج ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے حالات کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور ہم اپنی معیشت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کے سارے سائنٹسٹ اکٹھے کر لیں، سارے سائیکالوجسٹ اکٹھے کر لیں، سارے ڈاکٹرز لے آئیں، کوئی ایسا ڈاکٹر آپ کو نہیں ملے گا جو کسی انسان کے دل کے اندر سے جھوٹ نکال کر باہر پھینک، جو کسی انسان کے دل کے اندر سے فراڈ نکال کر باہر پھینک، جو کسی کے دل کے اندر، کسی کی نیت کے اندر کھوٹ ہے تو اس کو درست کر دیں۔ کائنات کے سارے آلات، ساری مشینری، سارے ڈاکٹر، سارے سائنٹسٹ لے آئیں، ان سے کہیں کہ یہ کام کر کے دکھلا دیں، ان کے انسانوں کے دلوں کو پاک کر دیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اتاری ہے، شفاء لما فی الصدور، اس کے اندر، اس کے ذریعے سے دلوں کو صاف کیا جا سکتا ہے، اور کوئی اللہ ایسا نہیں ہے، کوئی مشینری ایسی نہیں ہے۔ ہم سارے ذرائع اختیار کرتے ہیں، ہم سارے ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر سارے راستے اختیار کریں، سارے طریقے اور سارے ذرائع اختیار کریں، اور ہم سمجھیں کہ ہم واقعیت اختیار کر لیں گے ماحول کے ساتھ، اور پھر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے، ہم ترقی کی طرف جائیں گے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا تو صبح اٹھتے ہی، فریش ہوتے ہی، ہاتھ میں ایک بڑا سا کپ چائے کا پکڑتے ہیں، اور پکڑ کر لان میں بیٹھ کر، کرسی میں بیٹھ کر، ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کر، اور ایک ہاتھ میں اخبار پکڑ کر اور بڑا کپ دکھا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے باشعور ہیں، ہم بڑے فلسفی ہیں، ہم سے بڑا کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا، 4 کالم پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا تجزیہ کوئی نہیں کر لیتا۔ یہ کام یا یہ چیز انسان کے شعور، اس کے عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اگر تم عقل مند اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں باشعور ہوں، میں عقل مند ہوں، تو پھر اس قرآن کو پڑھو جس کے اندر تمہارا ذکر، جس کے اندر اللہ نے تمہاری باتیں بیان کی ہیں کہ انسانیت کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس کو کس طرف آنا چاہیے۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اس قرآن کو پڑھیں گے تو تسکین بھی ملے گی اور اپنے حالات سے آگہی بھی ملے گی۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ جو بھی بات اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ نئی بات ہوتی ہے، وہ نئی بات ہوتی ہے۔ انسان کے حالات جیسے بھی ہوں، اس کی پریشانیاں جیسی بھی ہوں، اس کے اوپر مشکلات جس طرح کی بھی ہوں، کوئی بھی انسان اس کتاب کو کھولے، جہاں سے مرضی کھولے، ایک آیت پڑھے، 2 آیت پڑھے، اس کے نظریات کا رخ جس طرف بھی ہو، یہ قرآن مجید اس کی رہنمائی کرے گا۔ وہی آیت جو وہ کھول کر پڑھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کے حالات کے مطابق، اس کی مشکلات کے مطابق، اس کی پریشانیوں کے مطابق، انشاءاللہ یہ قرآن مجید کی وہ آیت اس کی رہنمائی کرے گی۔ یہ خود آپ تجربہ کر کے دیکھیں، خود آپ اس کو اپنے اوپر نافذ کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو وہ راستے ملیں گے، وہ آپ کو روشنیاں ملیں گی جو کسی اور رسالے میں، کسی اور اخبار میں، کسی اور نیوز چینل سے آپ کو نہیں مل سکتی۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اس قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔